سید عائشہ بیٹھی ہوئی تھی تو ایک شخص داخل ہوئے، ابلہ ان کا نام تھا۔ سید عائشہ نے ان سے چہرہ چھپا لیا اور فرمایا سید عائشہ سے کہ یہ سید عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ میرے رضائی چچا ہیں۔ اور دو روایت آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو رضائی چچا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ پردے کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہ سارے رشتے حرمت والے بن جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خونی رشتے نسب کی وجہ سے حرام کیے ہیں، جن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ بعض افراد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو آسانیاں ہیں، وہ احکامات تخفیف ہے، ان کو نہ لینا یہ اچھی بات ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کو لینا اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جس طرح اللہ کے اصل اور اٹل احکامات پہ عمل کرنا اللہ کو پسند ہے، اسی طرح اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ اللہ کی جو دی رخصتیں بدلے ان کو بھی قبول کرے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اسی لیے جو سیدنا علی کو مولا کہا جاتا ہے، وضاحت کر دوں، سیدنا علی کو جو مولا کہا جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں وہ مخلوق والے معنی میں نہیں کہتے، وہ خالق والے معنی میں کہتے، اور ہم جب ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں کہ ہم مخلوق والے معنی میں کہتے ہیں تو وہ خالق والے معنی میں، لیکن اللہ کے نبی میں فرمایا تھا نا کہ من کنت مولا علی مولا ہو، جیسے اعتبار سے اگر مولا علی کہتے ہیں تو کیا حرب ہے؟ جنہوں نے شیعوں نے جو ان کو مولا علی کا لقب دیا ہے، وہ مولا بندوں کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے نہیں، وہ خالق والے معنی کے اندر، اللہ والے معنی کے اندر مولا کہتے ہیں۔ اب آپ اور میں جب اس مولا لفظ کو استعمال کریں گے تو اس شرک کی مشابہت ہے جو وہ حضرات کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، شادی کرو، ما ان عورتوں سے، نکح آباؤکم، جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے، آبا و اجداد نے، من النساء، عورتوں میں سے، الا مگر، ما قد سلف، جو پیچھے گزر چکا، پہلے ہو چکا، وہ الگ بات ہے۔ کیوں؟ انہو کان فاحشہ، یہ کام جو ہے یہ بہت ہی گندا کام ہے، ومقتن، اور بغض اور دلوں میں نفرت پیدا کرنا آپس میں، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ آخری کلاس میں پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی کہ ابھی آیات تھا، 2-3 آیات پیچھے سے آغاز ہوا تھا، تو ذکر کیا تھا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ اپنے والد کی نکاح، اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے والد کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے وہ شادی کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ہرگز یہ کام مت کرنا۔ یہ دور جاہلیت میں کام ہوتا تھا، جس کا تذکرہ پیچھے ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے میں یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ہی وارث بنا لو، عورتوں کو مال کی طرح تقسیم کر لو۔ اور پہ تو قطعی طور پر حرام ہے، بالکل اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ عام گناہوں سے بڑھ کر ہے، عام زنا، عام بدکاری سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، انسان بدکاری کے قریب بھی نہ جائے، کیونکہ فاحشہ ہے، گندا برا کام ہے، فحش ہے اور برا راستہ ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ شدید نفرت کا بھی باعث ہے۔ اس میں حدیث میں ذکر کیا ہے کہ ایک انسان کا عام گناہ کرنا، بدکاری کرنا، اور ایک ہے محرم رشتہ داروں کے ساتھ یہ کام کرنا، حرمت والے رشتوں کے ساتھ، یہ زیادہ خطرناک ترین جرم ہے۔ اب مصیبت ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ ہے، یہ کھل کر اگر بات کی جائے تو آج کل ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو ایٹ کلاس جہاں بچے پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کالج یونیورسٹیز کی تو بات رہ نہیں دے، تو یہ ہومو سیکچولیٹی جو آج کل یہ چیزیں چل رہی ہیں، جن کا تصور انسان سوچ کے اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ تھوڑے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کانسیپٹس یونیورسٹی کا اسلام آباد کا ایک پیپر وائرل ہوا تھا، کویسچن پیپر، اس کو لوگوں نے بہت زیادہ شیئر کیا، ایک بڑی سٹوری تھی اس کے اندر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حرمت والے رشتے ہیں نا، اللہ نے ہماری طبیعت مزاج ایسا پاکیزہ بنایا ہے کہ ہم ان حرمت والے رشتوں کے حوالے سے کبھی ایسی ذہن میں کوئی سوچ نہیں آتی، لیکن اس وقت ان کمبختوں نے ایسی پلاننگ کے ساتھ کہ ان کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں اور آپ کوئی اس قسم کا غلط کام کریں، جیسے وہ خود برباد ہے نا، وہ معاشرہ خود برباد ہے، وہ ابھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم بھی آج ہی برباد ہو جائیں، ہماری آگے آنے والی نسلوں سے اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے،
بس ہمارے ذہن میں وہ ایک شیطانی خیال اور وسوسہ لانا چاہتے ہیں. ہم جھٹک دیں گے, ہم رد کر دیں گے, ہم نعوذ باللہ اور استغفر اللہ پڑھ لیں گے, لیکن ایک خیال ڈال دیا ہے اور آگے آنے والی نسلوں کو راستہ فراہم کر دیا ہے. یہ خطرناک کام ہے. محرم رشتوں کا تقدس یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک پاکیزہ فطرت تھی جس کو ہماری گندہ کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام حرمت والے رشتے جن کو کہا جاتا ہے ایک مرد کا جن جن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے ان کا تذکرہ آگے کیا جا رہا ہے. اپنے آپ کو وہ تصور کیجئے کہ آپ وہ انسان ہیں. اب آپ کے لیے کون کون سے رشتے حرام ہیں جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اس میں دو تفصیلات ہیں. ایک وہ ہے کہ جن سے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی, یعنی انسان کا شادی کرنا اپنی ضرورت کو پورا کرنا جائز طریقے سے حلال ہے, لیکن ان رشتوں سے حرام ہے. آپ کسی بھی طریقے سے شادی کرنا چاہیں گے ان رشتوں میں شادی نہیں ہو سکتی. کچھ ہمیشہ کے لیے حرام ہے, کچھ وقتی حرام ہے, کچھ خونی رشتوں کی وجہ سے حرام ہے, کچھ سبب کی وجہ سے جیسے دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں, اور شادی مصاہرہ جس کو کہا جاتا ہے سسرالی رشتے ان کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں. ان کی تفصیل اب ہم اس آیت پہ پڑھ رہے ہیں. حرمت علیکم امہاتکم, حرام کر دی گئی ہیں تم پر. کیا حرام کر دیا گیا؟ نکاح کرنا, شادی کرنا ان سے, ان خواتین سے. امہاتکم تمہاری ماؤں سے. پیچھے بھی میں نے جب آباؤکم پچھلی آیت میں لفظ پڑھا تھا تو میں نے آبا کا ترجمہ کیا تمہارے آبا و اجداد. یہ لفظ آبا بھی امہات بھی آگے جتنے لفظ آ رہے ہیں یہ اہل علم کا سب کا اتفاق ہے, کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف انسان کی والدہ یا والد نہیں ہے, بلکہ والد, والد کا والد, دادا, پردادا, ان کے چاچا, آگے سلسلہ پورا اس کے اندر شامل ہے. کسی طریقے سے والدہ سے مراد صرف اپنی سگی والدہ نہیں بلکہ والدہ کی والدہ, نانی, پھر دادی, پھر آگے ان کے اوپر جتنے والدہ کی خالائیں وہ سب اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. ان سب عورتوں سے ایک مرد کا شادی کرنا حرام ہے. وَبَنَاتُكُمْ تمہاری بیٹیوں سے. بیٹیوں کے اندر بھی اسی طرح انسان کی سبھی بیٹی, پھر آگے پوتی, دواسی کی یہ پوتیوں کی اولادیں, پوتوں کی اولادیں, بیٹیاں یعنی پوتے کی بیٹی وہ بھی حرام ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ تمہاری بہنیں. یہاں سگی بہنیں مراد ہیں, آگے مزید تفصیل آئے گی. انسان کی جو سگی بہنیں ہیں ان سے اس کے لیے رشتہ کرنا حرام ہے. وَعَمَّاتُكُمْ تمہاری پھپھیاں, والد کی بہنیں, یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. اور یہ حرمت یہیں تک رکتی ہے, آگے ان کی بیٹیوں پر نہیں جاتی, یعنی پھپھی کی بیٹیاں وہ حرام نہیں ہیں. وَخَالَاتُكُمْ تمہاری خالائیں بھی والدہ کی بہنیں وہ بھی حرام ہیں, ان سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی, لیکن ان کی اولاد آلہ کی بیٹی کزنز جو ہیں ان کے لیے حلال ہے معاملہ, ان کے ساتھ شادی کرنے کی حرمت کی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. وَبَنَاتُ الْأَخِ بھائی کی بیٹیاں, بھتیجے جن کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, بھتیجے آگے بھتیجوں کی اولادیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں, ان سے شادی نہیں ہو سکتی. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اسی طرح بہن کی بیٹیاں جن کو بھانجیاں کہا جاتا ہے, بھانجیاں یا بھانجوں کی بیٹیاں آگے ان کی اولادیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں, ان سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی. یہ ابدی ہے, ہمیشہ حرمت والے رشتے ہیں, ان سے کسی صورت وہ جائز طریقہ بھی نہیں اپنایا جا سکتا جو اللہ نے جائز قرار دیا نکاح کی شکل میں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے, رضاعی مائیں جن کو کہا جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری رضاعی بہنیں, رضاعی مائیں اور رضاعی بہنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ بیٹھی ہوئی تھی تو ایک شخص داخل ہوئے, ابلہ ان کا نام تھا. سیدہ عائشہ نے ان سے چہرہ چھپا لیا اور فرمایا سیدہ عائشہ سے کہ یہ سیدہ عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے رضاعی چچا ہیں. اور دو روایت فرمایا کہ دیکھ لو رضاعی چچا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ پردے کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب, دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہ سارے رشتے حرمت والے بن جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خونی رشتے نسب کی وجہ سے حرام کیے ہیں, جن سے شادی نہیں ہو سکتی. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی ایسی خاتون کا دودھ پیا جو یعنی عام کوئی خاتون تھی, جیسے پہلے دور میں ہوتا تھا. اللہ کے نبی ویبیہ کا رونی کا دودھ لیا تھا تو رضائی والدہ تھی ان کی, اور اس رشتے تھے اللہ کے رسول جو چچا تھے حمزہ, اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے, چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے. تو
بچپن میں 2 سال کی مدت میں، یہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے پیچھے، 2 سالہ مدت رضاعت ہے. 2 سال کے اندر انسان پیٹ بھر کے دودھ پی لے. اس پیٹ بھر کے دودھ پینے کا طریقہ ہے کہ 5 دفعہ منہ بھر کے دودھ پیے ہو. ایک آدھ مطلب منہ پی لینا کبھی پی لیا کسی خاتون کا اس مدت کے اندر، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اس میں بہت ساری احادیث کے الفاظ ہیں، یعنی انما الرضاعۃ من المجاعہ، کہ اس انسان کو جب بھوک لگ رہی ہو اور پیٹ ما فتق الامعاء، جو پیٹ کو جا کے انتڑیوں کے اندر وہ دودھ پہنچ جائے، سیراب درد پیٹ کو بھر دے. اور اس کی کیفیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بوٹ تک بھر کے پینے کے حوالے سے بیان فرمائے کہ بچہ اتنا دودھ پی لے 2 سال کی مدت میں کسی خاتون کا تو اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے. اب گویا کہ بچہ بالکل اس کے سگی بچوں کی طرح ہو گیا. جس نے اس کا دودھ پیا خاتون کا، اس کا شوہر، اگر بچی نے دودھ پیا تو اس کا شوہر جس کے والد کی طرح ہو گیا، اس خاتون کے بیٹے جس کے بھائیوں کی طرح ہو گئے، سگے بھائیوں کی طرح ہو گئے، اب حرام ہے رشتہ ان سے. اسی طرح اس خاتون کا کسی اور بچے نے دودھ کیا ہو، ایک بچی کسی اور کی ہے، ایک بچہ کسی اور کا ہے، یہ دونوں بھی رضاعی بہن بھائی بن جائیں گے، ان کی بھی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی. اسی طرح وہ سارے رشتے جو غربت والے بیان ہوئے آپ نے پڑھے، ماں بہن بیٹی، وہ سارے رشتے رضاعت کی وجہ سے انسان گویا کہ جس نے دودھ کیا اس کو اٹھا کے آپ اس کی سگی اور آپ کی جگہ پر رکھ دیں. اور پھر جو رشتے سگے رشتے داروں میں حرام ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر بھی حرام ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات رضاعت کے اندر، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، ہم حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کا شادی کا ارادہ ہے، اور وردہ بنت ابی سلمہ سے آپ کے متعلق میرے علم میں ہے کہ آپ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو چھوڑیں، میری بہن سے شادی کر. اصل میں تمہاری بہن بنت ابی سفیان سے یہ تو میں کبھی نہیں کر سکتا. وہ تمہاری جو ہے وہ ایک تو بہن ہے، اور ایک وقت میں 2 بہنوں کو جمع کرنا، اور باقی رہی بات وہ بنت ابی سلمہ کی، اس سے میں ویسے بھی شادی نہیں کر سکتا. ایک تو میری رضاعی بہن ہے، رضاعی بھتیجی ہے، معذرت رضاعی بھتیجی ہے. تو ابھی نے مجھے اور اس کے والد کو ایک ساتھ دودھ پلایا تھا. اس کے والد نے اور میں نے، وہ بھی اس کے والد کے بھی والدین حقیقی الگ ہے، میرے بھی والدین حقیقی الگ ہے، لیکن ایک خاتون نے 2 بچوں کو ایک ساتھ دودھ پلایا. اب اس کی بیٹی بھی میرے لیے حرام ہو گئی ہے، اس کی بیٹی سے بھی میرے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں جن کو ساس کہا جاتا ہے، یہ ساس بھی تمہارے لیے حرام ہے. ایک انسان نے کسی خاتون سے شادی کی ہے، چاہے اس کے ساتھ رخصتی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، اس کی والدہ اس کے لیے حرام ہے. بیوی کی والدہ اس کے لیے حرام ہے، چاہے رخصتی ہوئی ہو چاہے رخصتی نہ ہوئی ہو. صرف نکاح ہونے سے اس کی والدہ بھی حرام ہو جاتی ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور ربیبائیں. ربیبہ کی جمع ہے، ربیبہ کہتے ہیں اس بچی کو جو انسان کسی خاتون سے شادی کرتا ہے اور اس کے پہلے شوہر سے کوئی اس کی بیٹی ہو. پہلے شوہر سے جو اس کی بیٹی ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. وہ یہ حجورکم جو تمہاری گودوں میں ہے، یعنی جو تمہاری زیر تربیت ہے، تم ان کو پال رہے ہو، وہ ربیبہ تمہارے لیے حرام ہے. من نسائکم اللاتی، تمہاری ان عورتوں سے دخلتم بہن جن کے ساتھ تمہارا دخول ہو گیا ہے، رخصتی ہو گئی ہے، تعلقات ہو گئے ہیں. صرف نکاح نہیں ہوا، نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی ہے. رخصتی کے بعد وہ ربیبہ جو پہلے شوہر سے ان کی بیٹی تھی وہ تمہارے لیے حرام ہے. اچھا، تی حجورکم، یہ قید جو ہے اس کو اہل علم اپنی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں، یہ قید جو ہے لبیان اغلب الاحوال، یہ لبیان غالب الاحوال کے عام طور پہ وہ بچی انسان کی پاس آئی جاتی ہے، نہ بھی آئے وہ بچی اپنے والد کے پاس کیوں نہ ہو، وہ بچی اپنے نانا نانی کے پاس کیوں نہ تربیت پا رہی ہو، اسی خاتون سے انسان نے شادی کی، رخصتی ہو گئی، اس کے پہلے شوہر سے جو بیٹی ہے وہ اس کے لیے حرام ہو رخصتی کے بعد. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے دخول نہیں کیا، رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. رخصتی سے پہلے تم نے اس عورت کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد اس کی جو ربیبہ کی، جو اس کی پہلے شوہر سے بیٹی کی، اس سے تمہاری شادی ہو سکتی ہے. ایک عورت سے انسان شادی کرے تو پہلے سے شادی ہو جاتی، اور فوت ہو گیا، اسے طلاق دے دی، اس کی بیٹی دی،
اب دوسرے مرد سے اس کی شادی ہو رہی ہے، دوسرے مرد سے شادی کے بعد رخصتی ہو جائے تو اس کی پہلے شوہر سے بیٹی بھی اس کے لیے مطلقاً حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا اور رخصتی سے پہلے اس نے اس عورت کو طلاق دے دی تو اس کی بیٹی سے بعد میں کبھی زندگی میں شادی کر سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری بیٹوں کی بیویاں، بہو جن کو کہا جاتا ہے، الذین من اصلابکم، وہ بیٹے جو تمہاری صلب سے، سگے بیٹے، تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں تمہارے لیے حرام ہے ہمیشہ کے لیے، تمہارے پوتوں کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ کہا جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں ان کی بیٹیاں حرام نہیں ہیں، وزال لے کے پال لیتا ہے کسی کو، اس سے اگر کوئی اور رشتہ حرمت والا نہیں ہے تو اس کی بیوی حرام نہیں ہے۔ کب؟ اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو بعد میں شادی کی جا سکتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زینب سے ساتھ شادی کی تھی، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ ختم ہو جانے کے بعد، جس کا تذکرہ سورہ احزاب میں، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کہلائے جاتے، زید بن محمد ہی ان کو کہا جاتا تھا، جو کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس روش کو ختم کیا اور کہا کہ یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں یہ سگے بیٹوں کی طرح نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو ایک وقت میں نکاح میں، بین الأختین، دو بہنوں کے درمیان، ایک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو۔ یہ وقتی ہے، اگر آپ کسی کو طلاق دے دیتے ہیں خاتون کو اور عدت گزر جاتی ہے، یا پھر عورت فوت ہو گئی ہے تو بعد میں اس کی بہن سے شادی کی جا سکتی ہے۔ وقتی طور پر اس رشتے کو حرام کیا گیا ہے، کیونکہ خواتین میں اپنے سوکنوں کے حوالے سے جو دلوں میں ایک نفرت کا معاملہ رہتا ہے، اور طبعی ایک چیز ہے، وہ کسی طرح بہنوں کے درمیان یہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ بہنیں جو ہے وہ ان کے رشتے کو خراب نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے اسی لیے ساتھ میں فرمایا کہ ایک خاتون سے جب تم نے شادی کر لی ہو تو اس کی خالہ یا پھوپھی سے، اور اس کے الٹ آپ کر لیجئے کہ اس کی بھانجی یا بھتیجی سے، جس خاتون سے ایک مرد نے شادی کی ہے اس کے بعد اس کی خالہ یا پھوپھی سے، اس کی بھتیجی یا بھانجی سے وہ شادی نہیں کر سکتا، ان کو جمع کر کے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ بڑے قریبی رشتے ہیں، اور سوکن بنانے کی صورت کے اندر رشتوں میں درار پیدا ہو جائے گی۔ اس صلہ رحمی کی ہمیشہ کے لیے قائم رہنی چاہیے، رشتے خراب نہیں ہو چاہیے۔ کوئی اور عورت آتی آئے، وہ پھر لڑتی ہیں، جو بھی کرتی ہیں وہ ان کا معاملہ ہے، وہ انہوں نے اللہ کو جواب دینا، لیکن اللہ کے احکامات کے اندر صلہ رحمی کسی طرح نہ ٹوٹنے پائے، الا ما قد سلف۔ ہاں، جو چیز پہلے گزر چکی ہے، جو رشتے اس نوعیت کی حرمت والے پہلے ہوتے گئے دور جاہلیت کے اندر، وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، لیکن آئندہ تم نے اس کے بعد تو اس قسم کا کام نہیں کرنا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقین اللہ تعالی ہے بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی مہربان، تمہاری غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ تو یہ سارے حرمت والے رشتوں کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ ایک رشتہ بس باقی رہ گیا جس کا تذکرہ اگلی آیت میں جو پاک پارے کا آغاز ہے، والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو محصنات ہیں، شادی شدہ ہیں۔ یہ احسان کا ایک معنی ہے شادی شدہ ہونا۔ کوئی بھی عورت شادی شدہ ہے، اس سے کسی بھی مرد کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو عورت کسی کے نکاح میں ہے، اس سے اب کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی نے تھوڑا سا اس مسئلے کو بھی سمجھیے گا کہ ہم حرمت والے رشتوں کے ساتھ پردے کے احکامات کو بھی جوڑ دیتے ہیں، کہ جو بھی حرمت والا رشتہ ہے اس کے ساتھ پردہ نہیں ہے، یعنی جس خاتون سے شادی نہیں ہو سکتی وہ پردہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، وہ چہرے کا پردہ ہے، ویسے پردہ نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب کسی بھی شادی شدہ عورت سے دنیا کا کوئی مرد شادی نہیں کر سکتا، پھر بھی اس کو پردے کا حکم ہے۔ پردے کے احکامات وہ سورہ نور میں 18ویں بارے میں علیحدہ سے ذکر ہو جائے۔ یہ حرمت والے رشتوں کا تذکرہ، ہاں اس میں کنیکشن ہے کہ بعض حرمت والے جو ابدی رشتے ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے اور اللہ کے رسول احادیث اس کے اندر موجود ہے پردے کے حوالے سے، تو ہاں وہ پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے رضائی چچا سے پردے کا حکم، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے پردہ نہ کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو والمحصنات من النساء، کوئی بھی شادی شدہ، دنیا کی کوئی بھی شادی شدہ عورت، اس سے کسی بھی مرد کی شادی نہیں ہو سکتی، الا ہاں ما ملکت ایمانکم، جو مالک بنے تمہارے سیدھے ہاتھ دائیں ہاتھ، یہ ہے لونڈیاں جن کو کہا جاتا ہے ملکت ایمانکم۔ ہاں، لونڈی کی شکل میں کوئی عورت شادی شدہ تمہارے پاس آ گئی ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ہے لونڈی کا مسئلہ، اس کو پہلے تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ اسلام نے لونڈی کا ویسے تسلسل آزادی کو پسند کیا، یعنی کئی آپ کفارات کے اندر دیکھیں گے غلاموں کو آزاد کرو، مرد غلام ہے، عورت غلام ہے، آزاد کرو۔ اللہ کے رسول فرمایا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دیتا ہے جو کسی
لونڈی کو ادب سکھاتا ہے, تعلیم دیتا ہے, مینر دیتا ہے, اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھاتا ہے, کیونکہ جو ملازم ہوتے ہیں اور جو مالک ہوتے ہیں ان کی لائف سٹائل کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے. وہ اس کو پورا اچھے طریقے سے تعلیم ادب سکھا کر اس کو آزاد کرتا ہے, اور آزاد کر کے پھر اس کے ساتھ شادی کرتا ہے. کس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈبل اجر ہے. ویسے ہی کفارات میں آزاد کرنے یہ سب الگ بات. یہ ہے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین والے سال, حنین کے موقع کے بعد اوقاس کی طرف لشکر کو روانہ کیا. وہاں وہ جنگ جیت گئے, اور جو مال غنیمت آیا تو وہاں ان کی خواتین بھی تھی, کہ وہ خواتین بھی مال غنیمت میں تقسیم ہوئی. تو صحابہ کرام کیونکہ لونڈیاں تھیں تو ان سے تعلقات بنانا جائز ہوتا ہے, تو صحابہ کرام کو تھوڑا سر دیا کہ ان کے تو شوہر ہیں, مشرکین شوہر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مشرکین شوہر وہ رشتہ ایک نوعیت کا ختم ہو چکا, اب یہ تمہارے پاس ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو مطلب لونڈی ہے, وہ عام جو ہمارے معاشرے میں اس وقت خادمات ہیں, گھروں میں ملازمات ہیں, یا ویسے کوئی وہ مراد نہیں ہے. یہ وہ لونڈی ہوتی ہے, یہ وہ غلام ہوتا ہے جو پورا کا پورا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے مالک پر. کھانا پینا رہنا ہر چیز اس کے مالک کے ذمے شریعت نے لگائی ہے. شریعت جتنے ذمہ داری دی ہے کہ اپنا کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز کو مہیا کرو, نمبر 1. نمبر 2, جب یہ خاتون خاص طور پر جنگ کے بعد یا بک رہا ہے یا اس کو وارث کے طور پہ تقسیم کیا جا رہا ہے, ایک آدمی آپ پر آ کر آپ اپنے آپ کو آزاد سمجھیں تو اپنے آپ کسی کو مفت اپنے اوپر بوجھ بنائیں گے؟ کسی بھی عورت یا مرد کو اپنے ساتھ رکھیں گھر کے اندر, وہ ٹھیک ہے آپ کی خدمت کر رہا ہے, لیکن مستقل اس کا کھانا پینا اس کا ایک ایک مسئلہ, جیسے انسان اپنے گھر کے دیگر افراد کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے, اسی طرح ایک آدمی کیا ذمہ داری لے گا؟ عام طور پہ نہیں لے گا. اگر لے بھی لے تو ایک خاتون کا کسی گھر میں رہنا کیا خطرے سے خالی ہے؟ ان ساری وجوہات کی بنا پر شریعت نے اس چیز کو ویسے بھی دور جاہلیت سے چیز چلی آ رہی تھی حلال رکھا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد ان کو قیدی بنانا. ابھی آپ کے سامنے شام سیریا جو ہے اس کی صورتحال ہے. وہاں کے جو ریفیوجیز ہیں ترکی کے بارڈر پر سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے بھی اور ہیں, ٹھیک ہے, اس ملک میں جنگ ہوئی, وہ لوگ جو نقل مکانی کر کے آئے بارڈر پہ آگے بیٹھ گئے, اس وقت وہ شیلٹرز میں رہ رہے ہیں. اور روہنگیا میں آپ چلے جائیں جو بنگلہ دیش کا بارڈر ہے میانمار کے ساتھ لگتا ہے, وہاں پر جو ان بدھسٹ کی وجہ سے جو مظالم کا شکار ہو کر بارڈر پہ آگے بیٹھے ہوئے سالوں سے, 50-60 سال ہو گئے, وہ صرف شیلٹر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو پکے مکانات تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے, نہ کوئی تعلیم کا کوئی نظام ہے, نہ وہ کچھ کما سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں. وہ ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے جنگل میں جانور زندگی گزارتا ہے, نہ کوئی سہولیات ہیں. جب سردیوں کا موسم آتا ہے, یہ جو ترکی والا بارڈر ہے یہاں پر کس قسم کی شدت ہوتی ہے, ویڈیوز آتی ہیں آپ لوگ سب دیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے پریشان ہوتے ہیں. جنگیں ہوتی ہیں, ان جنگوں کو نہیں روکا جا سکتا, حق اور باطل کا مارکا چلتا ہے, لیکن جنگ کے بعد جو اس علاقے پر اثرات مرتب ہوں گے وہ فساد نہ ہو, ان کے ساتھ ظلم نہ ہو, ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ, ان کو اپنے ساتھ رکھو, ان کو پلاؤ, ان کو آزاد بھی کر دو, ان کو ادب اور تعلیم بھی دو, ان کی پوری ذمہ داری سنبھالو. لیکن ظاہر سی بات ہے مفت میں آدمی یہ کام کیسے کرے گا؟ اس کے بدلے اس کو کچھ چاہیے, اور اگر روک کیا جائے دروازہ بند کر لیا تو گناہ کا دروازہ کھل جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ والمحصنات من النساء, کوئی عورت جس طرح سے قیدی بن کر آئی ہے, اب اس کا رشتہ ختم ہو چکا, وہ مشرکہ تھی, وہ کافرہ تھی, اب وہ قیدی ہے, وہ لونڈی بھی شکل میں آ گئی ہے. ویسے کوئی لونڈی آ گئی انسان کے پاس جو شادی شدہ نہیں ہے, اس کی کہیں شادی نہیں ہوئی, کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے. کتاب اللہ علیکم, یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو تم پر فرض قرار دیا ہے. یہ حرمت والے رشتے, کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. حرام رشتے بیان کرتی ہے کہ جن سے شادی نہیں ہو سکتی, وہ خواتین جن سے رشتہ نہیں ہو سکتا. وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اور حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے ما وراء ذالکم, اس کے علاوہ جو کچھ ہے, ان خواتین کے علاوہ جتنی دنیا میں خواتین ہیں تمہارے لیے ساری خواتین حلال ہیں. اس قید کے ساتھ جو 24 کی قید گزری ہے, 4 کے بعد دنیا کی ہر عورت حرام ہو جائے گی. یعنی جن عورتوں سے شادی میں ہو سکتی ہے مخصوص ہے. اب ان میں سے مجھے ایک بات بتائیے, کس عورت سے انسان شادی کرے, کس عورت سے شادی نہ کرے؟ مثال کزن سے شادی ہو سکتی ہے اور بھانجی بتیجی سے نہیں ہو سکتی,
یہ چیزیں انسان کی کون سے عقلی معیار پر، کون سی سائنس ہے جو اسے بتائے کہ یہاں آپ کے لیے فائدہ ہے، یہاں آپ کے لیے نقصان. انسان تو جیتا ہے نا ساری دنیا اور آخرت، اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت، ہر چیز عقل، ہر چیز صرف اس ایک نقطے کی گرد گھومتی ہے، نفع اور نقصان. انسان اس سے باہر نہیں نکلتا. تو آپ کو اور مجھے کیسے پتہ چلے گا ان رشتوں میں نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ تو کہیں کہیں عقل آ کر، کہیں کہیں نہیں بلکہ اکثر عقل شریعت کے معاملے میں خاص طور پر آ کر رک جاتا. آپ دیکھیں تو کوئی آپ کو ایسا فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن ان چیزوں کو اللہ کی شریعت سے جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو فوائد اور نقصانات کسی حد تک سمجھ میں آ بھی جائیں گے، اور نہ بھی آئے تو اللہ آگے بات آئے گی کہ اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں. اللہ کے ان فیصلوں میں جو آپ کے اور میرے لیے فوائد ہوتے ہیں وہ میں اور آپ سمجھ نہیں پاتے، تو اس لیے اللہ کے انسان سپرد کر دے چیزوں کو. اب اس کے علاوہ ہر عورت حلال ہے، کس طرح سے؟ اب آگے اس حلال کو حلال کرنے کا طریقہ. یہ ایسا نہیں کہ ہر عورت حلال ہے تو انسان جس انداز میں چاہے اس کے ساتھ معاملہ رکھے، نہیں، نکاح کرنا ہے. اس نکاح کا طریقہ کیا ہے؟ ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، یعنی باقاعدہ رشتہ تلاش کیا جائے گا، باقاعدہ رشتہ بھیجا جائے گا، باقاعدہ ایجاب اور قبول ہوگا. نکاح جس طرح سے شریعت نے بتایا، فی اموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے سے، یعنی حق مہر دیا جائے گا عورت کو. نمبر 3 محسنین، یہ نکاح جو ہے احسان کے لیے ہوگا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے. ٹیمپریری نکاح نہیں ہوگا جیسا کہ نکاح متعہ ہے یا حلالہ والا نکاح ہے، یا ایک نکاح اور ہے جس کو حدیث میں ذکر گیا، نکاح شغار. یہ 3 نکاح ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے کچھ آیات کے اشاروں سے اور چیزوں سے ان کو حرام کر دیا گیا ہے. محسنین، انسان پاک دامن رہنے کے لیے مستقل نکاح کرتا ہے، غیر مصافحین، نہ کہ اس حال میں کہ نہ کہ وہ زنا کرنے والا اور کوئی بدکاری کی طرف اس کا رجحان ہو، اس طریقے سے ٹیمپریری نکاح کے ذریعے سے یا حلالہ کے ذریعے سے. ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مستقل نکاح، حق مہر جس میں گواہ ہو، اعلان ہو. انسان جو بدکاری ہوتی ہے وہ چھپ کر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مزید قید لگائی غیر مصافحین کے اس نکاح کا پتہ کرے لوگوں کو کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے فلاں عورت سے، اور عورت کے متعلق پتہ چلے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے فلاں مرد سے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، یہ شوہر اور بیوی ہیں، ان کا تعلق ہے. کَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، بس جس سے تم نے استمتاع کیا، جس سے تم نے فائدہ اٹھایا ان عورتوں میں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کا اجور، اجرت ان کو دو جو ان کا مقرر ہے، طے ہے. ان کا حق مہر انہیں لازمی دینا ہے. یہ حق مہر مستقل بیوی کے لیے ضروری ہے، جو طے ہوتا ہے، جو آپس میں چیز طے ہوتی ہے. یہ مستقل بیوی ہے، ٹیمپریری اور وقتی اور باقاعدہ سب کے علم میں آیا ہے، نکاح کا پیغام گیا اس طریقے سے ان عورتوں سے، ان خواتین سے تمہارا نکاح ہوگا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، اس چیز میں جو تم آپس میں رضامندی کے ساتھ آپس میں طے کر لیتے ہو، من بعد الفریضہ، حق مہر مقرر ہو جانے کے بعد کوئی اور مزید کوئی شرائط طے ہوتی ہیں، کوئی مزید کوئی اور ایسی بات ہوتی ہے کوئی نان نقطے کے حوالے سے، تو اس میں جب تک وہ شریعت کے مخالف نہیں ہے کوئی شرط، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، یقین اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جاننے والا اور اس کے فیصلوں میں ہر طرح کی حکمت موجود ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ قَوْلًا، اور جو شخص استطاعت نہیں رکھتا تم میں سے، قولاً، قول کا معنی ہوتا ہے گنجائش، کشادگی، فضل، اضافہ. جس شخص کے پاس کشادگی نہیں ہے، جس شخص کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، جس شخص کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے، تو وہ شادی کی استطاعت نہیں رکھتا. کس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا؟ ان ينكح المحصنات، کہ وہ شادی کرے کسی ایسی عورت سے جو آزاد عورت ہے. یہاں محصنات کا معنی آزاد عورت، المؤمنات، مومن عورت. کسی بھی آزاد مومنہ عورت سے وہ شادی کی استطاعت نہیں رکھتا، حق مہر دینے کے پیسے نہیں ہے، یا اس کو خرچہ جو شادی کے بعد کیا اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ شادی کرنا چاہتا ہے. تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر وہ لونڈیوں سے شادی کر سکتا ہے، ان خواتین سے، مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں، تمہاری لونڈیاں. من فتياتكم المؤمنات، تمہاری مومنات لونڈیوں میں سے. تو کسی مومنہ لونڈی سے، خاتون سے، غلام سے شادی کر سکتا ہے اس کے مالک کی اجازت سے. وہ لونڈی کسی اور کی ہوگی، اس کی نہیں ہے، اس سے وہ شادی کرے گا اور اس کے مالک کی اجازت سے شادی کرے گا. مالک جب اجازت دے دے گا تو اس کے بعد
وہ عورت اپنے مالک کے لیے ان تعلقات کے اندر حرام ہو جائے گی. اب وہ مالک اس عورت سے تعلقات قائم نہیں کر سکتا، یہ کسی اور مرد کی بیوی ہے. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. لہٰذا ہمیں لوگوں کے ظاہر پر بات کرنے کا، معاملات چلانے کا حکم دیا گیا، کسی کی نیت پر ٹٹولنے کا، کسی کی نیت کے حوالے سے، دلوں کے حوالے سے فیصلے کرنے کا ہمیں حکم نہیں کیا گیا. نمبر 1. نمبر 2، بعضکم من بعض، تمہارا بعض میں سے ہے، تم ایک جیسے ہی ہو سب کے سب. یہ جملہ جو ہے وہ دور جاہلیت کی اس رسم کو توڑ رہا ہے کہ جس میں ایک لونڈی سے شادی ناممکن تھا کہ کوئی کر سکے. وہ ایک ایسے، جیسے ہمارے یہاں ایک ہندوانہ میں نا ایک برہمن، ایک ان کی کیٹیگریز ہیں، شودر ہے، یہ یعنی بالکل حقیق. تو غلام کوئی حقیر نہیں ہے، وہ بھی تمہاری طرح کا انسان ہے. ہاں یہ جو فرق ہو گیا ہے کہ وہ غلام ہے اور تم آزاد ہو، اس فرق کے تقاضوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے. لیکن اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی گناہ کا کام، کوئی کبھی کام، کوئی برا، اس کو غلط سمجھنا، یہ بات درست ہے. تو انکحوہن، اب شرائط بیان ہو رہی ہیں کسی لونڈی سے شادی کرنے کی، کہ ان عورتوں سے، لونڈیوں سے تم شادی کر سکتے ہو بإذن اہلہن، ان کے گھر والوں کی، مالکوں کی اجازت سے. نمبر 1. نمبر 2، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور عرف کے مطابق ان کا حق مہر بھی ان کو دینا ہے. اس حق مہر بھی اس عورت کو دیا جائے گا کیونکہ بدکاری کوئی ہے نہیں. محصنات، اور یہ خواتین بھی جو شادی کریں گی، ان سے جو شادی ہوگی، یہ بھی پاک دامنی کے لیے کریں گی. غیر مصافحات، کوئی بدکاری والی شکل نہیں ہوگی اس کے اندر. ولا متخذات باخدان، اور نہ کوئی چھپ کر کوئی دوستیاں، کوئی جو آج کل ہمارے سسٹم گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا ہے، وہ ان لونڈیوں کا چھپ کر بھی کوئی تعلق کسی غیر مرد کے ساتھ نہ ہو، کھل کر بھی غیر مرد کے ساتھ کسی نوعیت کا تعلق کا ہو. پاک دامن عورت ہو، اس کے ساتھ، اس لونڈی کے ساتھ حق مہر ادا کرنے کے بعد ان کے گھر والوں کی، اس کے مالکوں کی اجازت کے بعد شادی کرنی ہے. کسی بھی نوعیت کے اندر کوئی بدکاری کا کوئی عنصر اسی رشتے کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ہماری طرف سے بھی اور اس خاتون کی طرف سے بھی. قیدہ افسنہ، اگر شادی کے بعد، قیدہ افسنہ جب ان کی شادی ہو جائے، احسان کا معنی شادی ہے. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ آدمی ہے فاحشہ کو یعنی بدکاری کرتی ہے، وہ لونڈیاں، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر نصف ما علی المحصنات، آدھا ہے اس سزا کا جو آزاد عورتوں پر سزا ہے، من العذاب، سزا سے. یعنی جو حد بدکاری کے بعد آزاد عورتوں کے لیے ہے، اس کی آدھی سزا ان خواتین کے لیے. شادی شدہ عورت کے لیے جو عذاب ہے، جو سزا ہے، اگر وہ اس گناہ میں ملوث ہوتی ہے تو وہ رجم ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے، جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا. رجم کی تنصیب نہیں ہو سکتی، اس کو آدھا نہیں کیا جا سکتا. آدھے پتھر مار دو، وہ آدھے میں امکان خود ہو گیا، یہ تو نہیں پتہ نہیں پتھر کتنے مار دے. اس چیز کی تنصیب ہو سکتی جس سزا کی، وہ ہے 100 کوڑے، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان فرمایا کہ الزانی والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ الجلدہ، 100 کوڑے. تو اس عورت کو 50 کوڑے مارے جائیں گے. جو لونڈی ہے اس کی سزا بھی آدھی ہے غلطی کی صورت میں، باوجود اس کے کہ شادی شدہ ہے. غیر شادی شدہ ہو، اس صورت کے اندر اگر اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اس صورت کے اندر اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے. اس کے لیے سزا اس کے مالک کی طرف سے تو بھی دی جائے، وہ اس کے لیے مقرر ہو. ذالک، کہ اجازت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے لونڈی کے ساتھ شادی کرنے کے، لیمن خشی العنۃ منکم، اس آدمی کے لیے جو شخص تکلید کا، مشقت کا ڈر رکھتا ہے تم میں سے، جس شخص کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، وہ کام یہ کرے. جس کا مطلب لونڈی سے شادی کے لیے 2 شرطیں: ایک، انسان کے گناہ میں پڑنے کا ڈر، نمبر 2، اس کے پاس آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت ہے. اس آدمی کے پاس یہ 2 مسئلے ہوں، وہ کسی غلام عورت سے شادی کر سکتا ہے ان شرطوں کے ساتھ جیسے آیت میں بیان ہے. اگر اس کے پاس کسی آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت ہے تو وہ لونڈی سے شادی نہیں کرے گا. نمبر 2، اگر اس کا گناہ میں پڑنے کا ڈر نہیں ہے تب بھی وہ شادی نہیں کرے گا. اگر وہ صبر کر سکتا ہے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تو صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے. رہی بات کہ کچھ ہمارے حضرات نے ذکر کیا ہے، بیان کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یہ لونڈی سے شادی کی جاتی ہے، مالک شادی کرتا ہے، وہ لونڈی سے شادی کے بعد رشتہ یہ قائم ہوتا ہے جو جسمانی تعلقات. یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل واضح ہے اس عورت کی شادی کی اجازت دی ہے غیر مالک سے. مالک سے شادی کا تذکرہ کہیں بھی موجود نہیں ہے.
عورت کا مالک سے شادی کا، اور سورہ نساء کی ہم نے جو پہلی آیت پڑھی اس میں بھی یہی تھا کہ یہ عورت ویسے ہی حلال ہو جاتی ہے، لونڈی جو ہے ویسے ہی حلال ہو جاتی ہے۔ اس سے نکاح کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، نکاح کا تذکرہ ان ساری عورتوں کے بعد کیا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، تو لونڈیوں سے مالک کی شادی نہیں۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کرتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی لونڈی سے شادی نہ کرو، گناہ میں نہ پڑو، تو یہ بہت بہتر ہے۔ اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے لیے ہر چیز کو واضح کر دے۔ اتنی خوبصورتی کے ساتھ رسول کو تمام شرائط اور توضیحات کے ساتھ واضح کیا ہے، سارے حرمت والے رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کا ذکر کر دیا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور وہ تمہاری رہنمائی کرے، سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کے راستے کی جو تم سے پہلے گزر چکے ان کی سنت ہو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس ہدیت کو، اس دین کو بالکل واضح کیا ہے تاکہ تم عمل کر سکو، اور پچھلی تمام شریعتوں کی خوبیوں کو، کیونکہ پچھلی شریعتوں میں حرمت والے رشتوں کے حوالے سے احکامات مختلف رہے، کچھ شریعتوں کے اندر کزن سے بھی شادی کرنا حرام تھا، اور کچھ شریعتوں کے اندر بھتیجی اور بھانجی سے بھی رشتے کو حلال کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کمال کر دیا ہے، اینڈ کر دیا ہے، بالکل پرفیکٹ شریعت دی ہے جو کہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے اثر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی شریعتوں کی خوبیوں کو، ان کی اچھائیوں کو تمہارے دین کے اندر جمع کر دیا ہوا ہے، سنن الذین من قبلکم، اور پوری شریعت کو اللہ تعالیٰ نے، پورے دین کو تمہارے لیے اچھی طرح سے واضح کر دیا۔ آگے اس پر وضاحت پہ کس طرح سے وضاحت ہے اس پر بات آتی ہے 2 آیات کے بعد۔ تو اللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، تمہیں توبہ کی توفیق دے، تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھتے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں شہوات، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تمہیں وہ ہٹا دیں، تم مائل ہو جاؤ، ہٹ جاؤ اللہ کے دین سے، حق سے، میلا عظیما، بہت دور چلے جاؤ، بہت دور ہٹ کے ہو جاؤ۔ انسان لازمی طور پر حق اور باطل کے دائیوں سے مبتلا ہوتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس کو صحیح راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں اور برا راستہ دکھانے والا بھی اس کے پاس آتا ہے، اور وہ کس طرح ان کو قبول کرتا ہے، کس طرح کس کو رد کرتا ہے، یہ اب انسان کو اختیار ملا ہوا ہے۔ دلیل کو دیکھے، دلیل کو سمجھے، نمبر 1۔ نمبر 2، انسان کی فطرت ہے کہ جیسا وہ خود ہوتا ہے ویسے ہی سب کو بنانا چاہتا ہے۔ جو نیک ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں معاشرے میں نیکی پھیلے، سب نیک بنے۔ جو برے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں معاشرے میں برائی پھیلے۔ اگر میں بدکار ہوں تو میں چاہتا ہوں سارے بدکار بن جائیں، میں اگر غلط ہوں تو میں چاہتا ہوں سارے غلط بن جائیں، تاکہ میری برائی کسی کو نظر نہ آئے اور میں کوئی نمایاں ہو کر برا آدمی محسوس نہ کیا جاؤ۔ نمبر 3، یہ جو داعی شہوات ہیں، 2 چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، پیٹ کو اور انسان کے ان مخصوص حصوں کو جن کی عبادت کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں سے انسان کی شہوت کا مقل ہے۔ پیٹ جو شرم کا ہے، اس کا تذکرہ تو ہم نے پیچھے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کا ہے، باقی مال کا تذکرہ آگے، پیٹ کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ جس طریقے سے انسان اس سے بھٹکتا ہے اور کس طریقے سے داعیان شہوات انسان کو استعمال کرتے ہیں۔ باقی متن اور ہے جہاں سے یہ لوگ انسان کو، یہ داعی بہکاتے ہیں، یہ انداز تیار کرتے ہیں، اور وہ ہے شبہات کا، انسان کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر کے اس کے دماغ میں اللہ کے احکامات کے حوالے سے اعتراضات، اور اللہ کے حوالے سے اعتراضات، اور اللہ کے دین سے بغاوت، وہ ان کے دماغ کے اندر ڈالی جائے۔ یہ انسان کے سامنے دونوں ہی لوگ آتے ہیں، موفق وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بچا دے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، ہلکا کر دے۔ اللہ کے دین میں آسانی ہے، اللہ کے دین میں یسر ہے، جو پیچھے کا اللہ نے اپنا پورا دین واضح کیا ہے اور اس میں تخفیف کی ہے۔ اللہ کا دین پورا کا پورا، پوری کی پوری شریعت واضح ہے۔ بعض اوقات میرے لیے واضح نہیں ہوتی کیونکہ مجھے پتہ نہیں چل سکا، میرا علم کم تھا، میں سمجھ نہیں پایا، میرے پاس کوئی رکاوٹیں تھی، لیکن دنیا میں کسی نہ کسی کو اللہ کے احکامات کی سمجھ میں ضرور۔ اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ حق دنیا سے ایک کوئی ایسا وقت آئے جو اس میں حق پوری دنیا سے ختم ہو گیا، کوئی بھی حق پہ چلنے والا، جاننے والا، پہچاننے والا نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کی شریعت میں تخفیف ہے۔ یہ تو آپ سورہ بقرہ کی آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہاں تفصیل سے سمجھ کر آئے ہوں گے کہ دین جو ہے وہ انسان کی طاقت اور بساط کے مطابق ہے۔ جہاں جہاں انسان کی اس عام دو کیفیت ہے، اس کے اندر تکلیف آتی ہے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی آتی جاتی ہے، اور جہاں اللہ کی طرف سے آسانی ہے انسان پورے دل کی کشادگی کے ساتھ اس کو قبول کرے۔ بعض افراد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو آسانیاں ہیں، وہ احکامات تخفیف ہے،
ان کو نہ لینا یہ اچھی بات ہے. سچی بات یہ ہے کہ ان کو لینا اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جس طرح اللہ کے اصل اور اٹل احکامات پہ عمل کرنا اللہ کو پسند ہے، اسی طرح اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ اللہ کی جو دی رخصتیں بدلے ان کو بھی قبول کرے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان عورت کے معاملے میں بھی کمزور ہے، اور پیٹ کے اور مال کے معاملے میں بھی کمزور ہے، ویسے بھی کمزور ہے. انسان جتنا طاقتور بن جائے، جتنا عقل مند بن جائے، لیکن ہے کمزور. جس کمزوری کے اندر انسان کو اللہ کی شریعت کا سہارا چاہیے، اس کے مطابق دیے تاکہ اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچا سکے، دنیا کے نقصانات سے بھی محفوظ رکھ سکے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب دوسرا جو معاملہ ہے جس جہاں انسان کی کمزوری بھی ہے اور جہاں انسان کا شہوات کا مدخل بھی ہے، جو ایک شرمگاہ ہے، اس کے حوالے سے بات ہو گئی. اب جو پیٹ کا معاملہ ہے، جو عورت کا مال کا معاملہ ہے، اس کا تذکرہ ہے. اور جو ایسے بھی پوری صورت کے اندر تذکرہ ہے کمزوروں کے حقوق کا مال کے حوالے سے، اس کے حوالے سے اللہ نے ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ اپنے مال کو آپس میں باطل طریقوں سے. ایک دوسرے کے مال کو اپنا مال کرا دیے کہ اس کو اپنا ہی مال سمجھو. کسی دوسرے کا مال ہے، اس کی حفاظت بھی اپنے مال کی حفاظت کی طرح کرو. جس طرح تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا کوئی مال تمہیں بیوقوف بنا کے دھوکہ دے کر تھک کر لے جائے، اسی طرح تم کسی دوسرے کو بیوقوف بنا کر چونا لگا کر اس کا مال حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. اس کے مال کو بھی اپنے مال کی طرح کم دے. کسی بھی باطل طریقے سے جس کو شریعت نے باطل قرار دیا، اس طریقے سے مال کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. الا یہ کہ ان تکون تجارہ، اس مال کو لینے کا طریقہ یہ ہو کہ ہو تجارت. تجارت آپ جانتے ہیں لین دین ہے. عن تراض منکم، تمہاری آپس کی خوشی اور رضامندی سے. وہ چیزیں ہیں. دیکھیں جی، جس طرح کسی عورت سے شادی ہوتی ہے، ہر عورت کی جا سکتی ہے لیکن باقاعدہ شرعی طریقے سے کی جائے، اور جو حرمت والی رشتے ہیں ان سے شادی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے کچھ چیزیں حرام ہے، کچھ طریقے حرام ہے. سود حرام ہے، دعا حرام ہے، کسی کے مال پر قبضہ کرنا حرام ہے، رشوت حرام ہے. یہ دائم میں اور آپ راضی ہو زنا کے اندر، عورت اور مرد راضی ہو تو زنا حلال نہیں ہو جاتا. اسی طرح یہ جو لوگ کہاں سمجھتے ہیں کہ جی دینے والا بھی راضی لینے والا بھی راضی تو حلال ہو گیا. اب اللہ کون ہوتا ہے منع کرنے والا ہے؟ اسلام کا پورا اپنا نظام معیشت ہے، اور اتنا مضبوط یہ نظام معیشت ہے، اتنا مضبوط یہ معاملات کا اثر ہے کہ اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو تو میرے سجدے، میرے حج، میری دعائیں، یہ سب مردود ہو جاتے. اتنا یہ معاملات کا، معیشت کا، مال کا اتنا اثر ہے، یہ عبادت کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو ہلکا نہ لے انسان کے لیے کہ اپنا لبرل بن کے رہے کہ نماز روزہ کر لیا، اپنی مسجد تک دین لا، اور باہر کا معاملہ، میری اپنی زندگی کا معاملہ میری مرضی کے مطابق چلے گا. وہ پھر یہاں بھی بربادی آ جائے گی جو مسجد کے آپ کے معاملہ. تو پہلی وہ چیز کہ اس معاملے کو شریعت نے حلال کیا ہو. اب حلال ہے، مثال یہ میری چیز ہے، میرا موبائل ہے، آپ کو ضرورت ہے خریدنے کی، آپ کے پاس پیسے ہیں، میں بیچنا چاہتا ہوں تو یہ آپ کی ملکیت میں منتقل ہوگا. وہ رقم جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس آئے گی. میں نہیں بیچنا چاہتا تو یہ باوجود اس کے کہ اس کا بیچنا خرید و فروخت حلال ہے، لیکن یہ آپ میرے سے نہیں خرید سکتے. حلال ہو پھر میری رضامندی ہو. ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس کے 3 معنی ہیں مفسرین نے ذکر کیے. ایک حقیقی معنی ہے انسان خودکشی نہ کرے. خودکشی کے اندر دونوں چیزیں، ڈائریکٹ اپنے آپ کو مار لینا حرام ہے، کیونکہ آپ اور میں اللہ نے یود اور روح عطا کی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں. دوسرا اس کا معنی خاص طور پر علمی مسائل کو پیش کرتے ہیں ان چیزوں کے استعمال میں جو انسان کے وجود کے لیے سراسر نقصان دہ. اس چیز کا استعمال، کھانا پینا استعمال کرنا جو انسان کے وجود کے لیے سراسر نقصان دہ ہے، وہ بھی ایک طرح کی خودکشی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اس زہر کو استعمال کر کے اپنے آپ کو مار رہا ہو. دوسرا اس کا معنی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو قتل نہ لے، گناہ کر کے آخرت میں اپنے آپ کو عذاب جہنم کے اس میں نہ جھونک دے، اور دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے حوالے سے پھر انسان محفوظ نہیں رہ سکے. تیسرا اس کا معنی ہے کہ کسی دوسرے انسان کو قتل مت کرو. اس کو بھی اپنے ہی نفس سے تعبیر کیا ہے کہ کسی دوسرے کا قتل ایسے ہے جیسے انسان نے اپنے آپ کو قتل کیا ہو. ان اللہ کان بکم رحیما، یقین اللہ تعالیٰ ہے تم پر بہت زیادہ مہربان کرم کرنے والا. ومن یفعل ذلک عدوانا، جو شخص بھی کام کرتا ہے ناجائز طریقوں سے مال کو ہتھیاتا ہے یا قتل کرتا ہے، عدوانا و ظلما، زیادتی کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم قریب ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہو. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے ہو، بچتے ہو
کبیرہ گناہوں سے، کبائر ما تنہون عنہ، جن چیزوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے تم بچتے ہو، جیسا کہ پیچھے یہ بیان ہوا، محرمات رشتے، شادیاں، یتیموں کا مال، بیوی کا حق مہر، اس کے بعد جو ناجائز طریقوں سے مال کو لینا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اور کبیرہ گناہ کی تعریف ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی، ہر وہ گناہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید کو ذکر کیا ہو، یا لعنت ذکر کی ہو، یا غضب ذکر کیا، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ لعنت فرماتا ہے، یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور بھی تعریفات ہیں۔ یہ کبائر گناہ ہے۔ کبائر گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یعنی انسان کو توبہ کرنی پڑ، آج انسان مر جائے تو شرک کے علاوہ ہر معاملہ اللہ کے مشیت کے تحت آ جاتا ہے۔ تو کبائر سے بچتے ہو تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم مٹا دیں گے تم سے تمہاری سیئات کو، چھوٹے گناہوں کو۔ انسان بڑے گناہوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو، صغائر کو معاف کر دے گا۔ اور صغائر ویسے بھی انسان وضو کرتا ہے، ایک ایک قطرے کے ذریعے سے گناہ گڑھتے جاتے ہیں۔ انسان قدم اٹھا کر مسجد کی نماز کے لیے آتا ہے، اس میں گناہ گڑھ جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، رکوع سجدے کرتا ہے، گناہ گڑھتے رہتے ہیں، مصافحہ کرتا ہے، گناہ گڑھ جاتے ہیں، مسکرا کر کسی کو دیکھتا ہے، وہ نیکی ان الحسنات یذھبن السیئات، تم یہ جو صغائر کی معافی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اور بہت سارے راستے کھولے ہو۔ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ پر۔ یہاں تک یہ باتیں چل رہی تھی، آگے پھر یہ کچھ مرد اور خواتین کے تعلق کے حوالے سے اور شادی کے تعلق سے باتیں ہیں۔ ایک ہی آیت ہے جس کا تعلق جو ہے وہ وراثت کے تعلق سے ہے، وہ آخری آیت ہے۔ اس کے بعد جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں اس کی چیز ہے، اور وہ ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، نہ تمنا کرو اس چیز کی جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے، وہ اللہ نے دی ہے، اس کی تم تمنا نہ کرو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عورت اللہ کے رسول کا سے کہا کہ مردوں کے لیے وراثت بھی اب سے ڈبل ہے، ہماری گواہی بھی ان سے آدھی ہے، تو کیا ہمارے لیے نیکی کے بعد جو اجر لکھا جاتا ہے وہ بھی مردوں سے آدھا ہے؟ ورنہ سال نے آیت نازل ہوتا ہے۔ بعد میں یہ ذکر کیا ہے کہ خواتین گئے تھا کہ یہ مرد جہاد پہ گر جاتے ہیں، اس میں بھی نیکیاں ان کی زیادہ ہیں، اور ورنہ میں یہ اللہ کی حکمت کے حساب سے تخصیص ہے، میں مرد پیدا ہوں میری خواہش نہیں، کوئی خاتون عورت پیدا ہوئی ہو اس کی خواہش نہیں۔ دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو الگ ڈیزائن کیا، عورت کو الگ ڈیزائن کیا، اس کو الگ طاقت صلاحیتیں دی ہیں مرد کو، اور عورت کو الگ اس کی طاقت اور صلاحیت، اور دونوں کو ان کی صلاحیتوں اور طاقت اور ان کے مزاج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بھی دی۔ جو مرد کی ذمہ داری ہے وہ عورت نہیں کر سکتی، جو عورت کی ذمہ داری ہے وہ مرد نہیں کر سکتی۔ یہاں سے نیچے فرسٹ ڈور سے 10ویں ڈور تک، یہ آپ کے تھرڈ ڈور ہے جو آپ کی کنسٹرکشن، مسجد کی مثال میں دے رہا ہوں، یہ جو اینٹیں سے اوپر کہاتے ہیں، یہ عورت کے نارملی کسی کی عورت کے بس کی بات نہیں۔ جنرل بات ہو رہی ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے کچھ عورتیں کچھ مردوں سے طاقت میں اچھی ہو، صلاحیت میں بہتر ہو، لیکن ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ اعصابی قوت، مشکلات میں فیصلہ سازی اور ٹینشن کے اندر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، پریشانی کے وقت حوصلے میں رہنا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب اس چیز کو آپ ختم کر دیں کہ نہیں جی عورت اور مرد ایک ہی جیسے ہیں، یہ نعرہ اس آیت سے بالکل ٹکراتا ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں، بالکل کفریہ نعرہ ہے اس آیت کے مقابل۔ اللہ نے تو اس خواہش کے یعنی عمل کے اندر بھی اس خواہش کا اظہار کرنے سے روک دیا ہے کہ تم نیکیوں کے اندر بھی وہ نیکیاں، جہاد وغیرہ کی نیکی کی خواہش نہ کرو جو اللہ نے ایک مردوں کو دیا ہے، وہ مردوں کے لیے چھوڑ دو، عورتوں کے لیے وہ عورتوں کو چھوڑ دو۔ تو عورت اور مرد برابر میں ہی، یہ مرد یہ ذمہ داریوں میں، صلاحیتوں میں، تخلیق میں، خلقت میں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ان پر بات نہیں کی جا سکتی، ان پر اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جو انسان کو اللہ نے دیا ہے اس کے حساب سے وہ کوشش کرے، جیسا کہ آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے جو وہ کماتے ہیں، مرد کو جو کام ہے، جو دیا گیا ہے، جو جہاد ہے، جو نیکیاں ہے، جو کمائی ہے، جو کچھ ہے، اس کے حساب سے اس کا معاملہ ہے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو وہ کماتی ہیں، ان کی بھی اپنی صلاحیت ہے، ان کی بھی اپنی ذمہ داری ہے۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اب تو اللہ نے ادا کر دیا، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ وہ اپنے فضل کے اعتبار سے انسان کو عطا کرنے والا ہے، نیکیوں کے اندر، اجر کے اندر، جنت کے اندر، بے شمار چیزوں کے اندر عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں، وہ سب برابر ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے، اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے موالی، یہ موالات، ولی
مولا موالی مولا سے. اس کے بہت سارے معنی اور مفاہیم ہیں. اس آیت کے اندر بالکل واضح معنی ہے فارسی مولا کے بہت سارے معنی عربی زبان کے اندر. یہ مولا کا ایک معنی یہ جو یعنی اللہ کے نہیں جو مولا کہا جاتا ہے ان کا مولانا, اللہ تو بھی ہمارا مولا ہے, وہ بالکل علیحدہ معنی ہے. اس کے علاوہ مخلوق کے نہیں جتنے معنی کے اندر استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے مخلوق کے اعتبار سے جس معنی کے اندر حساب سے استعمال ہو رہے ہیں اسی حساب سے اس کا معنی کیا جاتا ہے. اور لکل جاننا اسی لیے جو سیدنا علی کو مولا کہا جاتا ہے وضاحت کرو, سیدنا علی کو جو مولا کہا جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ مخلوق والے معنی میں نہیں کہتے, وہ خالق والے معنی میں کہتے. اور ہم جب ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں کہ ہم مخلوق والے معنی میں کہتے ہیں چلو وہ خالق والے میں, لیکن اللہ کے نبی میں فرمایا تھا نا کہ من کنت مولا علی مولا ہو, جیسے اعتبار سے اگر مولا علی کہتے ہیں تو کیا حرب ہے. جنہوں نے شیعوں نے جو ان کو مولا علی کا لقب دیا ہے وہ مولا بندوں کے اعتبار سے مخلوق کے اعتبار سے نہیں, وہ خالق والے معنی کے اندر اللہ والے معنی کے اندر مولا کہتے ہیں. اب آپ اور میں جب اس مولا لفظ کو استعمال کریں گے تو اس شرک کی مشابہت ہے جو وہ حضرات کر رہے ہیں. اس لیے اس معنی کو اچھی طرح سے دقت کے ساتھ سمجھیں. ہر ایک بندے کے لیے ہم نے اس کے وارثین بنائے ہیں. مما ان چیزوں میں ترک الوالدان والاقربون جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائے, جو تفصیل آپ پیچھے وارثین کی بڑھ کر آ گئے, وہ ہر ایک کے ورثاء ہیں. ان کو ورثاء کو ان کے حساب سے حصہ ملنا چاہیے. کالذین عقدت ایمانکم, اور وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے سیدھے ہاتھ تمہارے معاہدہ کیا عقد کیا ہے, آتوہم نصیبہم ان کو بھی ان کا حصہ دو وراثت کیسے. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں شیخ الاسلام میں جو مواخات ہوئی بھی انصار اور مہاجرین کی بھائی بھائی جو بنے تھے وہ سورہ انفال کے آخر میں کہ ان کو وراثت میں بھی شمار شامل کیا گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ, وراثت رشتہ داروں میں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے. اس حساب سے آیت کا یہ حصہ پھر منسوخ ہو گیا, اب اس پر عمل نہیں ہوگا. دوسرا معنی یعنی تفسیر نے ذکر کیا کہ وہ جن کے ساتھ تمہارے دائیں ہاتھ میں معاہدہ کیا ان کو بھی ان کا حصہ دو, اور وہ ہے نکاح. نکاح کے ذریعے سے جو معاہدہ ہوا ہے جو رشتہ داری طے ہوئی ہے اس کے حساب سے جو وراثت کا حصہ بنتا ہے وہ بھی انہیں دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے, نگران ہے, اس کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ان کے اندر انسان کو احتیاط اور عمل کرنا چاہیے جس طرح اللہ نے بتایا ہے, اور معاملات کو انسان کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. مرد قوام ہے نساء پر, عورتوں پر. قوام یہ قیام علی الشیء, کسی کی ذمہ داری کو سنبھالنا, کسی کا خیال رکھنا, کسی کی نگرانی کرنا, کسی چیز کی حفاظت کرنا, یہ سارے مفاہیم قیام علی الشیء کے اندر آتے ہیں. کسی چیز کے اوپر انسان کا مقرر ہو جانا. شوہر کا غیب کیا ہے؟ شوہر کے جانے کے بعد اس کا گھر بھی ہے, اس کی عزت بھی ہے, اس کا مال بھی ہے, اس کے بچے بھی ہیں. یہ ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والی خواتین کس طرح سے؟ بما حافظ اللہ, یہ باسببیہ ہے بتوفیق الہی, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کی توفیق دی ہے. اس میں سب سے پہلے پڑوسیوں کے اندر والجاری ذی القربہ, اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار پڑوسی ہے اس کا حق پہلے, کیونکہ اس کے پاس دو چیزیں جمع ہو گئیں, پڑوسی ہونا اور ایک قریبی رشتہ دار ہونا, تو اس کا خیال رکھنا مقدم ہے.